پیچھے جو حضرات تشریف فرما ان کے لیے تھوڑا سا آپ جگہ دے دیجئے، مہربانی کر کے وہی بڑھ جائے، صلوات پڑھے محمد والے۔ کون ہے مریم؟ شہزادی کے کائنات میں ظاہر طور پر آنے سے قبل مریم سے بڑی کوئی خاتون نہیں ہے۔ مریم کمال، اور سب سے بڑا کام تو ہے کہ صدیقہ، معمولی لقب ہے صدیقہ، حضرت مریم صدیقہ ہے۔ اچھا میں کبھی کبھی سوچتا تھا صدیقہ کیوں ہے؟ اکیلی خاتون ہے کائنات میں جو صرف اور محض قدرت خدا کی بنیاد پر ماں بنی ہے۔ سنیے گا بھائی، قدرت خدا کی بنیاد پر ماں بنی ہے۔ اب سنیے، جب کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے بشر میں تنہا ہوں، عورت ذات ہوں، خاتون ہوں، کیسے آ گیا نامحرم ہے؟ نہیں پہچانا، نہیں پہچانا نا، جبرائیل کو نہیں پہچانا۔ اور جناب مریم کی صدیقیت و طہارت کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ غیر مرد کی موجودگی کا تصور کر کے قریب تھا کہ کشا جائے۔ جیسے ہی زمین بوس ہونے والی تھی فوراً جبرائیل کھلے اور کہا نہیں نہیں بی بی، انما انا رسول ربک، ارے میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ایک فرستادہ ہوں۔ جبرائیل اتنی جلدی کیوں بتا دیا کہ دیکھ نہیں رہا مریم کو کشانے کو تیار ہے، زمین پر گر جائے گی، گرنے دو۔ کہا نہیں، اگر گر گئی اور تکلیف پہنچ گئی تو فرشتوں کے رجسٹر سے میرا نام کٹ جائے گا۔ شاید نہیں پہنچے ابھی، اب سمجھ میں آیا کہ اگر صدیقہ کا دل کوئی فرشتہ بھی دکھا دے تو فرشتہ نہ رہے۔ صدیقہ، اچھا بھائی صدیقہ کیوں ہے؟ حضرت مریم صدیقہ ہے، صدیقہ ہے، صدیقہ۔ اب دیکھیں میں نے کسی بھی لفظ کی تشریح نہیں کی چونکہ آپ تشریح سے بے نیاز ہیں۔ آپ بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو کائنات میں کون سمجھے گا بھائی؟ اب یہ الگ بات ہے کہ سازشیں ہو رہی ہیں سماعتوں کو پامال کرنے کی۔ بے ہنگم لفظوں کے پاؤں سے، پیروں سے خوب سماعتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اب منظر دیکھیں، صدیقہ اکیلی خاتون جو ماں بنی مگر بغیر شوہر کے۔ کیا کائنات میں کوئی اور بیوی ہے جو ماں بنی ہو؟ میں یہ سوچتا تھا کبھی کبھی بغیر باپ کے عیسیٰ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ استدلال سنیے گا میرا، میں چھوٹی موٹی بات میں پھنسانا نہیں چاہتا۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان کے بے نیاز باپ کے کردار پر لوگوں نے بحث کی۔ ہے نا، بحث کی۔ ارے سرکار ابو طالب پر بحث ہوئی کہ نہیں؟ کہا ہوئی تو اب مجھے بتائیے بحث ہوئی؟ کہا جی ہاں بحث ہوئی۔ کیا بحث ہوئی؟ چھوٹی بحث، چھوٹے ذہن چھوٹی بحث۔ ایمان لائے تھے کہ لیجئے یہ بات اگر مجھ سے بھی کوئی کہے تو جوتا نکال کے سامنے آؤں گا، ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ کل ایمان کے باپ کے بارے میں بےہودہ بحث۔ اب سنیے، ٹھہر جائیے بس۔ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں پیدا کیا؟ کوئی تو مصلحت ہوگی۔ کیا معصوم باپ پیدا نہیں کر سکتا تھا عیسیٰ کے لیے؟
مگر اللہ ایک مثال دینا چاہتا تھا. سنیں میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں اور ممبر سے کہہ رہا ہوں، سعید الملت حال کے اس عظیم ممبر سے، لکھنؤ کے اپنے اس محترم مجمع کے سامنے، میں مذہب بدل دوں اگر کسی معصوم کے باپ کو کوئی غیر معصوم ثابت کر دے. اچھا لفظ کو بدل دیجئے، کسی غیر معصوم کے بیٹے کو معصوم ثابت کر دے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میں کچھ کہہ رہا ہوں یہاں پر، اگر آپ متوجہ ہیں، کوئی معصوم ایسا ہے جو غیر معصوم کا بیٹا ہو؟ نہیں، سنت الہی کے خلاف ہے. ایک کو غیر معصوم باپ مل رہا تھا، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، مگر معصوم کے باپ کو غیر معصوم نہیں بنایا. ایسے نہیں، بس سن لو، جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال دے، جب اس کے لیے یہ احتیاط ہے تو جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر میں بلا لے. صدیقہ ہے، میں اب سب پیدا ہوئے ہی سب پیدا ہو گئے سب، یہاں تک تو میں آپ کو لے آیا. اب چند لمحات ہیں. حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، اور جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ بغیر باپ کے تھے نا، تو لوگوں کے گندے ذہنوں میں گندی سوچیں پنپنے لگی، اور انہوں نے اجماع کیا. وقت ہوتا تو آیتیں پڑھتا قرآن کی، میں روایت نہیں پڑھتا، آیتیں. اب حضرت مریم جب 1 گھنٹے کے عیسیٰ کو لے کے آئی، ابھی عمر ہی کتنی ہے، صرف 1 سال عمر کا گزرا ہے، لے کے آگے. اب صاحب قوم والے آستینے الٹے ہوئے، گریبان چاک، آنکھوں میں لال ڈورے، غصہ، جلال، غضب، خشمگین. اوف مار ڈالو مریم کو، ختم کر دو مریم کو. وجاہت خاندانی خاک میں ملا دی ہے اس خاتون نے. کہاں سے آیا یہ بچہ؟ اب سنو، بتانا چاہ رہا ہوں. بطول اور صدیقہ سمجھنا. قرآن نے صدیقہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی؟ آگے کہاں سے آیا مریم یہ بچہ؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ایک طرف 1 گھنٹے کا بچہ اور ایک طرف 2 روایتیں، 11 سال کی مریم یا 15 سال کی مریم. اعتراض کس کے دامن پر ہے؟ مریم کے. عموماً 1 گھنٹے کا بچہ تو بولتا ہی نہیں. سوال ہے مریم سے. سوال مریم سے ہے نا. وہ آئے ہیں، چڑھائی کی ہے گھر کے اوپر سارے بنی اسرائیل. اب قرآن پڑھو جا کر، 25ویں آیت سورہ مریم، 19واں سورہ. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا 1 گھنٹے کے بچے کی طرف. یا اللہ، یہ بات لکھنؤ میں کہی جا رہی ہے. اگر یہاں بھی بھرپور اس کا لطف نہ اٹھایا گیا تو پھر تو کہیں پڑھنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ بتائیے، جیسے ہی مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا 1 گھنٹے کے بچے کی طرف، تو اب یہ بتائیے بنی اسرائیل کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ مریم ٹھیک تو ہو؟ کئی 1 گھنٹے کا بچہ بولتا ہے. اب آیت ہدیہ کر رہا ہوں، سنو. بنی اسرائیل پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے ایک بتا کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بولیں جو گہوارے میں ہے. یہ نہیں کہا یہ بچہ کیسے بولے گا. نہیں سن رہا، نہیں سن رہا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ ابھی کہنا کیا چاہیے تھا؟ یہ بچہ کہاں بولے گا 1 گھنٹے کا؟ مگر کہا نہیں،
ہم کیسے بولے؟ پڑھے لکھے تھے نا، بتا رہے تھے، یعنی اپنی عاجزی کا اعلان ہے، معصوم کے مجبور ہونے کا اعلان نہیں۔ ابھی بھی نہیں غور کیا آپ نے؟ بنی اسرائیل کو پتا تھا کہ اگر بچہ معصوم ہے تو نہ وہ عمر کا محتاج ہوتا، اگر معصوم ہے تو نہ عمر کا محتاج ہوتا، نہ حالات کا محتاج ہوتا۔ گہوارے میں ہوتا ہے تو بولتا ہے، نوکے نیزہ پہ ہوتا ہے تو تب بولتا ہے، کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کا وقت بڑا قیمتی جانا، آپ کا وقت۔ صدیقہ ہے مریم، بیٹا صدیق۔ اچھا دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب تلخیص پاتی ہے، انالائز، تجزیہ، جب کیریکٹرز کا تجزیہ کیا جاتا ہے، کائنات میں بہت سارے جاندار، جانداروں میں انسان، انسانوں میں کافر، منافق، مشرک، مومن، متقی، پرہیزگار، زاہد، متورع، جاہل، عالم ہیں، سبھی طرح کے ہیں نا۔ سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ صدیق۔ سب سے بڑی ڈگری کیا ہے انسانیت کی؟ صدیق۔ جانیے بھائی، صدیق اپنے والا صدیق سمجھیے، صدیق تو یہ تو سب سے اعلیٰ ڈگری ہوئی نا، صدیق۔ اچھا غیر معصوم ہوتا نہیں صدیق؟ اب میں آپ کو حیرتناک آیت سنانے جا رہا ہوں قرآن مجید کی۔ ایک طرف تو انسانیت کی سب سے بڑی منزل بلند صدیق، دوسری طرف اس کو ڈیپینڈ کائے پا کیا، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 75ویں آیت جا کے پڑھیے گا۔ اب پروردگار عالم کہتا ہے، مل مسیح عیسیٰ ابن مریم الا رسول۔ ارے عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے، خدا کا رسول ہے۔ قد خلت، اس سے پہلے قد خلت من قبل الرسل، بہت سارے رسول جا چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی ماں صدیقہ ہے۔ اب دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، عیسیٰ کو صدیق بنایا تو قرآن میں ماں کو صدیقہ کہا، تاکہ اندھے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں کہ جسے صدیق کہہ رہے ہو اس کی ماں کو تو دیکھ لو۔ صدیق غیر صدیقہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ اب گندی ماؤں کے بیٹے صدیق نہیں ہوتے۔ جس گھر پہ جھنڈا لگا ہو اس گھر کی اولاد صدیق نہیں ہوتے۔ اتنی ہے ایسا سے جو ڈر کے کیوں بھائی؟ غور کریں گے آپ، اب منزل دیکھیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں کہا کہ شمار قطار میں ہے بھیا، کچھ بھی نہیں، لیکن انبیاء صدیق، سب سے بڑی منزل صدیق کی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ صدیق،
حضرت مریم صدیقہ، ماں صدیقہ، بیٹا صدیق ہے نا، صدیق اور صدیقہ بنے کیسے صدیق؟ وہ امہ صدیقہ۔ اب کہتا ہے قرآن، اس کو یاد رکھیے گا، کانا یاکلانی طعام، یہ مریم بھی اور عیسیٰ بھی دونوں کھانا کھاتے تھے، لو اس لیے صدیق۔ لطف لیا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی اور بیٹا بھی، کانا تسنیہ کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، کانا یاکلانی الطعام، ماضی بعید بنایا ہے، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، اس لیے صدیق اور صدیقہ۔ کمال ہے، تو جو کھانا کھا لے وہ صدیق، تو جو کم کھائے وہ چھوٹا صدیق، جو زیادہ کھائے اے حضور، جو کم کھائے وہ چھوٹا صدیق، جو زیادہ کھائے وہ بڑا صدیق، جو 1 کلو کھائے وہ چھوٹا صدیق، جو 5 kg کھا جائے وہ بڑا صدیق، جو خالی پھل کھائے وہ چھوٹا صدیق، اور جو باغ ہی کھا جائے کھانے تو اوپر ہوا نا بھائی۔ تو تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر چونکہ تائید مجھے حاصل ہوگی، علماء کرام تشریف فرمائیں اور کہیں نہ کہیں مجمع میں اساتذہ بھی تشریف فرما ہوں گے۔ دیکھیے آپ، کانا یاکلانی طعام، ماں بیٹے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو اس لیے دونوں صدیق ہو گئے۔ اصل میں عربی زبان کا کمال جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لا رہا ہوں۔ طعام نہیں کہا کہ عام کھانا، عام فوڈ، الف لام لگایا تخصیص کا، سب سے زیادہ مخصوص کھانا، سب سے زیادہ اچھا کھانا۔ سچ بتاؤ، سب سے زیادہ اچھا کھانا کہاں کا ہے؟ کہ جنت کا۔ تو اب بتا تو دیا اللہ نے کہ جسے صدیق و صدیقہ مانو، پہلے یہ بھی تو ثابت کرو کہ جنت سے کھانا آتا بھی ہے یا نہیں۔ اب سنیے، اما جسے تم نے صدیق و صدیقہ مانا، جسے تم نے صدیق اور صدیقہ مانا، ان کے لیے ایک روایت نہیں کہ جنت سے کھانا آیا ہو، جنت سے طعام آیا ہو، یاکلانی طعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کہاں کا کھانا؟ جنت کا کھانا۔ آپ نے جسے صدیق و صدیقہ مانا، ان کے لیے ایک روایت نہیں کہ جنت سے کھانا آتا ہو۔ ہم نے جن کو صدیق مانگا، ان کی کوالٹی یہ نہیں ہے کہ جنت سے کھانا آئے، بلکہ ان کے گھر سے جنت کو کھانا جاتا ہے، جنت کی طرف۔ بس عزیزو، چند لمحات آپ کے درمیان، بس عجیب منظر آیا ہے جبرائیل۔ بشر کے چکر میں نہ پڑنا، بشر ہر طرح کے، روح کا بشر، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ آ گئے جبرائیل۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی بات ہے۔ جن لوگوں کو عظمت اہل بیت سمجھ نہیں آتی ہے، ان لوگوں کے رخسار پر اتنا شدید تماچا ہے یہ آیت۔ حضرت مریم جب گھبرائے تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اب میں عزیزو بات کہنے جا رہا ہوں،
اور بات چھوٹی نہیں ہے، آپ کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، بی بی مریم میں جبرائیل ہوں، آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک رسول۔ ریزن کیا ہے آنے کا؟ ریزن کیا ہے آنے کا؟ لے احابا لکے غلامن زکیہ۔ اب تحلیل لفظی کروں گا یہاں پر، ایسے آگے نہیں بڑھوں گا میں۔ لے احابا ہبا سے بنا ہے، ہبا کے معنی ہے گفٹ، ہبا کے معنی ہے بخشش، ہبا کے معنی ہے عطا، ٹھیک؟ لے احابا بی بی میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک بیٹا بخش دوں۔ متکلم کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں۔ یہ نہیں کہا لے یہابا خدا بخش دے، نہیں میں دے دوں، میں۔ اب تو حوصلہ پست ہو گیا بھائی۔ میں اور اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ میں دے دوں وہ دے دے، فرق ہے۔ میں کا مطلب حاضر، وہ کا مطلب غائب۔ جناب جبرائیل یہ نہیں کہہ رہے اللہ دے بیٹا، کہہ رہے ہیں میں دوں، لے احابا میں بخش دوں۔ حضرت مریم نے ڈانٹ کے جو نہیں کہا خبردار، بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، تو کہاں سے دے گا؟ تو کہاں سے دے گا؟ مگر حضرت مریم نے نہیں کہا، جانتی تھی چونکہ پہلے ہی نسبت دے چکا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بیٹا دے دیتا ہے نا۔ اب مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھا کے بتاؤ، حلف لے کے بتاؤ کہ جبرائیل نے جو کہا تھا ایک بیٹا دے دوں، دیا کہ نہیں دیا؟ ہمت ہو تو انکار کر دو۔ باب اتنا بتا دو مجھے جبرائیل کی ذاتی حیثیت کیا ہے، جبرائیل کی ذاتی اوقات کیا ہے؟ کا روح الامین خاموش آسمان پہ ہے، کا سید الملائکہ چوپ آسمان پر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کا روح القدس خاموش رہیے آسمان پر ہے۔ میں زمین پر پوچھا ہوں زمین پر کیا حیثیت ہے؟ بھائی اتنا بتا دو زمین پہ جبرائیل کیا ہے؟ کبھی جبرائیل کو زمین پہ تو نہیں جانتے، ہم سے پوچھو حسین کا نوکر پھٹ گئے ہیں شاید، زمین پہ کیا ہے؟ بس حضور کا روح الامین ہے، روح القدس ہے، سید الملائکہ ہے، کتابیں لانے والا ہے، سید الملائکہ ہے۔ ارے فرشتوں میں اولی العزم ہے، یہ سب ادھر کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ادھر کی کرو، یہ تو اس طرف کی ہیں، وہاں ہوگا جبرائیل، جو کچھ ہوگا یہاں بتاؤ زمین پہ کیا ہے؟ کہ حسین کا گہوارہ جھلانے والا، حسین کا نوکر۔ شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرا جاتا؟ نوکر تو مریم کو ایک بیٹا دے دے اور آقا راہب کو 7 بیٹے نہ دے سکے۔ 7 بیٹے۔ سات بیٹے، 7۔ اب صاحب لوگوں کو پریشانی، ارے بھائی کیسے بیٹے؟ اب دیکھیں مولوی پریشان ہوا، بیٹے دیے امام حسین نے، پریشان ہوا ہے نا۔ اب جس کو جب وقت ملتا ہے آ جاتا ہے، کوئی حر بن کے آتا ہے، آخر میں بھی تو ہے نا، ہمارے یہاں تو ہے آپشن ہے، ٹھیک۔
ارے بھائی کیسے دے دیا راہب کو بیٹے حسین نے؟ راہب تو شادی کرتا ہی نہیں، راہب کے زوجہ ہوتی نہیں، بیوی ہوتی نہیں، بیٹا کہاں سے ہوگا؟ کمال ہے، خدا کی قسم اللہ بھی کیا کیا کام کرتا ہے قرآن میں۔ جبرائیل کو داؤد کے گھر نہیں بھیجا، سلیمان کے گھر نہیں بھیجا، مریم کے پاس بھیجا۔ جانتا تھا اللہ کہ جب راہب کو میرا حسین بیٹے دے گا تو لوگ کہیں گے وہ اس نے شادی نہیں کی تھی، یہ بتاؤ مریم کی کب شادی ہوئی؟ مریم میرڈ تھی؟ جانتے نہیں، معصوم جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں مس گائیڈ، اب ایک سوال ہے اس کا حل اور ختم دعا، بس عجیب منظر۔ اللہ صاحب بات ایسی نہیں ہے جناب، بات یہ ہے کہ رسول اللہ پہ بات آتی ہے۔ کیسی آتی ہے بات رسول اللہ پر؟ کہ وہ رسول اللہ تو دے نہیں سکے، حسین نے دے دیے، دے دیے، کیا بات ہے؟ وہ نہیں، 60 برس کے رسول تو دے نہیں رہے اور 4 برس کے حسین 7 بیٹے دے رہے ہیں۔ اب پڑھتا تو میں قرآن سے استدلالی کیفیت کے ساتھ آپ کے سامنے، مگر اب وہ نزاکت وقت اس بات کی اجازت نہیں دے گی۔ بس سنیے، رسول اللہ نے تو دیے نہیں، کیوں نوجوانوں کو مس گائیڈ کر رہے ہو؟ رسول اللہ سے مانگے کب تھے اس نے؟ ایک روایت دکھا دو کہ رسول اللہ سے مانگے ہو؟ ارے راہب میری طرح کا مولوی تھوڑا ہی ہوتا ہے، راہب پرانی کتابیں پڑھ کے آتا ہے، وہ پڑھ کے آیا تھا پرانی کتابوں میں کہ نبی و آخر الزمان اس شان کے ہوں گے کہ اگر ان سے اولاد مانگی جائے گی تو وہ انکار کر دیں گے۔ اب چونکہ پوری کتابوں میں پڑھ کے آیا تھا اور محمد کی رسالت کی صداقت کا انحصار پیغمبر کے انکار کرنے پر تو تھا، تو اگر انکار نہ کرتے تو صداقت کیسے آتی؟ جب وہ آیا، وہ آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میرے مقدر میں بیٹا، تو رسول نے کہا نہیں تیرے مقدر میں نہیں، تو فوراً کہا اشہد ان کا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کتابوں میں پڑھا تھا وہی پڑھ کے آیا۔ رسول کا تھا علمی امتحان، رسول کے علم کا امتحان تھا۔ تو جو چاہ رہا ہوں اگر سن لے تو مہربانی، عجیب بات ہے، رسول کے علم کی تھا لینے آیا تھا کہ پرانی کتابوں پہ نظر ہے کہ نہیں، سچا رسول ہے کہ نہیں، غلط دعویٰ تو نہیں دیا۔ جب امتحان علم ہو گیا اور رائے چلا تو اب 4 سال کے شہزادے نے کہا پلٹ، کہاں جا رہا ہے؟ کہ بیٹے لینے آیا تھا، کہ نانا کا علم دیکھ لیا، اب نواسے کا اختیار دے۔ اور ایک باریک جملہ اور عزیزوں، یہ موسیٰ نہیں ہے محمد ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے محمد ہے، یہ نوح نہیں ہے محمد ہے، یہ ابراہیم نہیں ہے محمد ہے، یہ آدم نہیں ہے محمد ہے۔ جس کی نبوت محدود ہو وہ نہیں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کی پوری کائنات پہ نظر ہے۔ جب راہب نے اس سے اولاد مانگی تو اس نے پوری کائنات کو دیکھا، کائنات میں اس کے لیے اولاد نہیں تھی۔ اب جو حسین بیٹے دے رہے ہیں نا، وہ کائنات کے اندر سے نہیں دے رہے، کائنات کے باہر سے دے رہے ہیں۔ یہ اختیار حسین، یہ ہے اختیار حسین۔ بس عزیزو 7 بیٹے، وہ کہتا چلا گیا فرزند رسول آپ کا شکریہ۔ میں بہت ساری باتیں پڑھ سکتا تھا قرآن مجید سے اس حوالے سے، مگر چونکہ آج کل ذہنوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، مشکوک کیا جا رہا ہے، اور سارے جتنے بھی مشن ہیں وہ سب لگے ہوئے اہل بیت کے خلاف۔ اور ایک بہت اچھا لفظ آیا ہے بڑا سنہرا لوگوں کو متاثر کرنے کی، بھئی اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت۔ سن لو میری بات پہنچا دینا، اتحاد کے خوگر لوگوں کو دعوت اتحاد دینا رسول کو جھٹلانا ہے۔
ابھی سمجھے ہی نہیں، لوجک ہی نہیں سمجھے. آپ کہہ رہے ہیں سب ایک ہو جاؤ. اے رسول تو کہہ رہا تھا 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو کہہ رہا سب ایک ہو جائے، جھٹلا رہا ہے رسول کو. اچھا آج کیا ضرورت ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ایک ہی مجلس میں دیکھیے اگر کاؤنٹ کیجئے تو ہزاروں کے اوپر اعداد و شمار جائیں گے مجمع کے. اور نہ جانے دنیا میں کتنی اس طرح مجلس اور کتنی بستیاں ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی. آج کوئی تعداد ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کی؟ آج آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہے اتحاد کا؟ اتحاد تو اس وقت ضروری تھا اگر تھا کہ جب ایک طرف 72 تھے ایک طرف 27 لاکھ. مگر مجھے ایک روایت بتا دو حسین کی طرف سے کوئی ٹوٹ کے ادھر گیا. اچھا ہوا یہ اتحادیے نہ ہوئے. کوئی کنسیپٹ نہیں اسلام میں، اتحاد کا کوئی کنسیپٹ نہیں. اتحاد ممکن ہی نہیں، اتحاد ممکن ہے ہی نہیں ہو سکتا. حضور کہہ رہے ہیں ستفترق امتی علی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا فرقہ. سنیے آپ، حضور فرما رہے 73 ہوں گے، ایک نہ دو 73. ابھی ایک دو پہ ہی آپ گھبرا رہے ہیں. 73 اس میں سے 72 جہنمی اور ایک جنتی. 50-50 کا بھی تو نہیں معاملہ. کچھ سوچ لیتے ایک. اچھا اس فرقے کا نام نہیں بتایا، اس فرقے کا نام نہیں. ہم تو چھوٹے ہیں. اچھا میں اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ تہذیب لکھنؤ کا ادب. یہ بتائیے آپ کسی کی پیشانی پر لکھا ہے یہ بڑا ہے؟ سفید سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو کوئی خطاب کر کے آ جائے تو آپ کہیں گے اسے 100 برس کا ہے. لوگ کھا جائیں گے. کیا پتا کون بزرگ ہے کون جوان ہے. کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی تعین نہیں ہوتی، کوئی تشخص نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیسے پتا چلے کس کو بڑا مان رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے کے یہاں لکھنؤ کی جو تہذیب ہے نا وہ یہ ہے کہ جسے بڑا مانتے اسے آفر کرتے ہیں ہر موقع پر. پہلے آپ کھانا چنا گیا دسترخوان پر، بچھ گیا دسترخوان، کھانا چنا گیا، ہوگا چچا پہلے آپ. اس کا مطلب کہ بڑے ہیں. بھئی ہوتے نا کہ پہلے آپ میں گاڑی چھوٹ گئی، اس وقت گاڑی تھی نہیں ٹرین، جبکہ یہ بات ہے آج سے لکھنؤ میں پہلے آپ. جب تو ٹرین تھی بھی نہیں، انگریزوں سے پہلا شاہان اودھ اور اس سے پہلے کی تہذیب ایک جو معین ہوتی چلی آئی تھی، آزاداری اور یہ تمام چیزیں، یہ ایسا مشن اور ایسی تحریک تھی کہ یہ آج کی تھوڑی ہے. پہلے آپ، یہ پہلے آپ تہذیب میں داخل ہے. جسے بزرگ مانے اسے پہلے آپ. تو بھئی آپ تو سارے مسلمانوں کو بڑا بھائی مانتے ہر موقع پر. پہلے آپ ہے نا. بھیا نماز کا وقت آیا پہلے آپ. ہے حضور روزے کا وقت آیا پہلے آپ. مگر بڑک پل میں زیادہ اترانا نہیں. ہمیں عادت ہے پہلے آپ کہنے کی. اگر فتویٰ دیا کہ جہنم میں شیعہ جائیں گے تو ہم کہیں گے پہلے آپ جائیے. عادت ہے 73.
کون جائے گا جنت میں؟ یہ حسین حسین کا مطلب، یہ علی علی کے نعرے اور یہ صلوات کی آوازیں، یہ تولا کی کشش، یہ تبرہ کا شور، یہ ایک طرف طہارت نسل کی دلیل تو ہے ہی، مگر جنت کا پروانہ بھی ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے محتاطوں کو دیکھا جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں معلوم، لیکن جو دشمنان اہل بیت کو دار پر چڑھاتا تھا اسے امام رضا نے قریب بلا کر گلے لگا لیا۔ یہ ان کی صاف گوئی، ان کی بے باکی، این ایمان افروز زندگی، ماشاءاللہ 4 وارث چھوڑے ہیں، اور وہ ورثہ بھی اسی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اسی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آگرہ میں جو سالانہ مجالس منعقد ہوتی ہیں ان میں وہی جلوہ، وہی کیفیت، وہی خیال کے لوگ، وہی بیانات ہر جگہ پر۔ حق کو لوگ کہتے یہ نہ پڑھیے، وہ نہ پڑھیے، یہ بیان نہ کیجیے، وہ بیان نہ کیجیے۔ ارے بھائی خیبر پڑھنے سے کیا فائدہ، خندق پڑھنے سے کیا فائدہ؟ عہدہ فائدہ چھوڑیے، اس کا مطلب کہ بیکار لڑی تھی جنگ رسول اللہ نے، غلط کام کیا تھا۔ یہ بات رسول اللہ تک جا رہی ہے بھائی، اور رسول اللہ خود کچھ کرتے نہیں، اللہ نے ہی تو کروایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی آ گئے اس عزت میں۔ تو بھیا ہم تو حزب اللہ میں ہیں، اللہ کی پارٹی حزب اللہ۔ اللہ نے کہا، نبی نے پہنچایا، خیبر لڑی، خندق لڑی، یہ دیکھیے آپ، یہی سب ان کا مشن تھا، یہی تحریک تھی، اور یہی ہماری زندگی کا محصل اور مقصد ہے۔ اچھا، جنگوں سے کیوں بھاگتے ہیں لوگ، کیوں جی چراتے ہیں؟ کیا جنگوں سے فرار کرنے والوں سے کوئی نسبی تعلق ہے؟ کربلا کیا ہے بھائی؟ کربلا بھی تو ایک جنگ ہے، ایک معرکہ ہے، اور اس سلیقے کی جنگ عزیزوں بہت جنگیں لڑی گئی۔ خیبر کی جنگ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، 40 دن لڑی گئی۔ خندق کوئی معمولی معرکہ نہیں ہے، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے عمرو ابن عبد ود کے مقابلے پر نہیں آ سکے، خیموں میں چھپ چھپ کر بیٹھ گئے، بہت بڑے بڑے بھاگ گئے، اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ قرآنی حقائق ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں اپنے لفظوں میں۔ جنگ بدر معمولی جنگ ہے، 86 جنگیں لڑی دور پیغمبر سے اور اپنے دور تک مولا نے 86 وارز مولا علی نے لڑی ہیں، مگر کسی جنگ کے اعداد و شمار نہیں معلوم، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کسی جنگ کی زمین رسول اللہ نے خریدی نہیں۔ خیبر لڑے ہیں رسول، زمین خرید کے لڑے ہیں۔ بدر لڑے ہیں رسول، ابھی سمجھے ہی نہیں آپ۔ یہ حسین نے کربلا کیوں خریدی؟ اصل میں اور جنگوں کی زمین سجدہ گاہ بننے والی نہیں تھی۔ یہاں سجدے نشاور ہونے والے تھے، یہ اعتبار سجدہ، یہ وقار سجدہ۔ بس اب منزل دیکھیں آپ، صرف 1 یا 1.5 منٹ کی بات، اور یہ عبادت تمام۔ عجیب منزل ہے، کربلا کی زمین کو خرید کر اپنی ملکیت بنایا، چونکہ دوسرے کی ملکیت پر سجدہ مشکوک ہے۔ معتبر ہو جائے سجدہ، ہمارے سجدوں کا اعتبار ہے، ہمارے سجدوں کی گواہ ہماری سجدہ گاہ ہے، جس میں کربلا والوں کا خون شامل ہے۔ کربلا سے جو قریب آ گیا
اس کی منزل. بس عزیزوں، میں اس حر مزاج، حبیب صفت، زہیر طینت، سعید کیفیت، نصیر طلعت اور ناصر حیات، ایک خطیب کی باتیں کر رہا ہوں جو آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کربلا کا دروازہ کھلا ہے، جسے دل چاہے وہ آئے، اپنے سجدوں کو معتبر کر لے، اپنی زندگی کو جگمگا لے. شب عاشور سے پہلے کسی قلم میں طاقت ہے جو حر کو جنتی لکھ سکے؟ یا علیہ السلام شب عاشور جب حر کو یقین ہو گیا کہ اب صلح کی کوئی کیفیت نہیں، عمر سعد حملہ آور ہوگا اور حسین کے انصار اور مددگاروں کو تہہ تیغ کرے گا، فاطمہ کے لال کو پامال کرے گا، تو اب حر کو فیصلہ لینے میں ایک کیفیت کا سہارا لینا پڑا. میرے مولا نے کوفے میں ایک بات کہی تھی، ما اہمنی ذنب، حدیث آج بھی یہ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، ما اہمنی ذنب حتی اصلی رکعتین. جب کوئی پریشانی درپیش ہو تو ہمارے اوپر اول و آخر درود پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لینا. بطفیل مرتضی نماز بھی مشکل کشا ہو جاتی ہے. حر نے سوچا اس سے بڑا مشکل کا وقت کیا ہے، لہٰذا حر فرات کے قریب آئے وضو کرنے کی خاطر، اور فرات سے چلو میں پانی لیا. ہاتف غیبی کی ندا آئی، حر کس پانی سے وضو کر رہا ہے؟ حر نے دائیں بائیں دیکھا، ہو سکتا ہے تخیل ہو، خیال ٹکرا رہا ہو، ذہن میں کوئی آواز باز گشت ہو، یہ سمجھ کر پھر ایک مرتبہ تحیہ کیا کہ وضو کرے. اب کی بار آواز آئی، ہو بتا تو صحیح یہ پانی کس کے مہر میں ہے جس سے تم وضو کر رہا؟ حر نے پانی کو چھوڑا، کہا تو سیدہ کے مہر میں ہے. کارے جس کے مہر میں پانی اسی کے بچے پیاسے. اجرکم علی الحسین. اسی کے بچے پیاسے. اور فراز سے پلٹا اور خیمے میں آیا، اپنے اسلحہ اپنے ساتھ لیے، گھوڑے کے لیے کہا غلام سے تقدم جوادی، میرے گھوڑے کو لے کے آ. کہا آقا کدھر کا قصد ہے؟ کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. آقا تنہا جائیے گا، ہمیں چھوڑ جائیے گا. بھائی نے آواز سنی، بیٹے نے آواز سنی، ایک چھوٹا سا لشکر آ گیا. اور نے کہا بیٹے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میرے ہاتھوں میں ریسمانے ندامت کس دے اور مجھے گھوڑے پر بٹھا دے، اور دیکھ جب کوئی حسین کی طرف سے آئے تو بتاتے رہنا کون آیا. اور کو پتا تھا نا اخلاق اہل بیت کا. ادھر حسین نے صبح کی نماز تمام کی، وظائف سے فراغت کے بعد آپ مڑے اور مڑنے کے بعد کہا عباس، علی اکبر، جان. لبیک یا سیدہ، کیا حکم ہے سید و سردار؟ تو ایک جملہ کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جانا ہے. عباس، علی اکبر. مجلس تمام ہو گئی.
مصائب پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، مصائب تو تصور کی چیز ہے۔ ہم ان مصائب کے بعد بھی زندہ کیوں ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کر ہی مر جانا چاہیے۔ اور آ گیا گھوڑا امام حسین کے قدموں کے قریب آن کر حر کو اتارتا ہے، بڑے سلیقے کے ساتھ حر اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ دیتے ہیں، حسین سر کو اٹھا کر کلیجے سے لگاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، بھیا حر۔ ندامت کی حد ہوتی ہے، وہیں پر دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ جب واپس خیمے میں گئے تو ماں نے پوچھا، شہزادو کون آیا ہے؟ کہا اماں یہ تو نہیں معلوم کون آیا ہے، مگر ماموں نے بھائی کہا ہے۔ ماموں نے بھائی کہا ہے، اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، ماموں نے بھائی کہا ہے۔ ہو رہا ہے، حسین نے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، ہاتھوں سے ریشمانی ندامت کو کھولا، ایک مرتبہ حر کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا سید الشہداء کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ بس آدھی منٹ کی بات ہے، حسین نے ایک جملہ کہا، حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ اختیار حسین، یہ اقتدار حسین اور یہ حسینی تصرف، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ میرے عزیزو ایک بات بتاؤ، اگر کسی کو حسین سند دے دے جوانہ میں جنت کا سردار، مشیت پروردگار کا مختار، کربلا کا معمار، حسین اگر کسی کو بحالی کی سند دے دے، خطا کی معافی کی سند دے دے، اس کی اولاد انبیاء پر فخر کرے، مگر جیسے حسین نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے، سنیے گا بس ایک جملے میں مجلس الٹ جائے گی، آپ غور کریں گے، آپ عجیب منزل ہے، میں نے معاف کیا میرے خدا نے، تو روایت کہتے ہیں کہ حر رونے لگا اور قریب تھا کہ غش کھا جائے، حسین نے بازو پکڑ کے کہا کیوں حر اطمینان نہیں ہے؟ میں نے معاف کر دیا، میرے خدا نے معاف کر دیا۔ حر نے حسین کو دیکھا اور کہا مولا یہی ادا تو رلا رہی ہے، آپ نے معاف کر دیا نا، آپ کے خدا نے معاف کر دیا نا، مگر میں مطمئن نہیں ہوں۔ حسین چوکے، ارے مطمئن کیوں نہیں؟ کہا سنیے میں دو کا خطا کہا نہیں، صرف آپ کا، آپ کے خدا کا اور آپ کا۔ حسین نے ایک مرتبہ کہا پھر اور بھی تیرا گناہ آگے؟ کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کے لگام پر ہاتھ ڈالا تھا، محمل سے سیدانیوں کے رونے کی آواز۔ اجرکم علی الحسین، جزاکم ربکم۔ خیمے سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی، محمل سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ کبھی کہا جاتا ہوں کہ جب تک زینب معاف نہ کر دے، میرے مولا وہ سخی کی بیٹی ہیں، کریم کی لگتے جگر ہیں، زینب اولیاء مقام معاف کر دیں گی۔ کہا اور چلو پھر معافی چاہتے ہو؟ کہا مولا مگر ایک شرط کے ساتھ، جب زینب اولیاء مقام صلوات اللہ علیہ کا خیمہ 20 قدم کے فاصلے پر رہ جائے، مجھے آگاہ کر دیا جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حر چلے اور جیسے 20 قدم کا فاصلہ رہا، امام نے فرمایا حر وہ ہے زینب اولیاء مقام کا خیمہ۔ حر نے آستینوں کو الٹا اور پلٹنے کے بعد اپنے گریبان کو چاک کیا، کربلا کی خاک بالوں میں ڈالی، سر کے اوپر خاک آلود ہو کر آپ چل رہے ہوں گے اپنے پیروں کے بل گیا نہیں، گھٹنیوں اور گھٹنیوں کونیوں کے بل، گھٹنیوں اور کونیوں کے بل چلا۔ ختم ہو گئی مجلس، جیسے چندگام چلا تھا، زینب کے خیمے سے 2 بچے آئے،
زینب کے خیمے سے دو چاند نمودار ہوئے، وہ ایک مرتبہ آگے کا مامو ہور، اے ہور مامو، اماں نے سلام کہا ہے، اماں نے سلام کہا ہے، ارے ہور رک گیا مولا، یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا ہور جس سے معافی مانگنے جا رہا ہے، ارے جگر کو پکڑا، مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ آپ کی اولاد پر یہ وقت آ گیا۔